لولا اصحاب الحدیث لکنا بیاع الفول، اگر اصحاب حدیث نہ ہوتے، اہل الحدیث نہ ہوتے، قرآن و حدیث کو تھامنے والی یہ جماعت نہ ہوتی، امام شافعی فرماتے ہیں لکنا بیاع الفول، ہم چنے بیچنے والے ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے جن کے ہاتھوں میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب، دوسرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یہ دین ہے، اور جو چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ٹکرا جائے، اس کا آرڈر کرنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اہل الحدیث اس کو دین نہیں مانتے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، بادشاہ نے آرڈر کیا، زبردستی کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ امام مالک سے فتویٰ مانگا کہ تم بھی لکھ دو، اگر کوئی کسی کے سر پہ بندوق لے کر کھڑا ہو جائے، تلوار لے کر کھڑا ہو جائے، اس کو موت کی دھمکی دے اور کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، اور یہ جان بچانے کے ڈر سے کہہ دے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو بادشاہ صاحب نے آرڈر جاری کیا، یہ طلاق ہو جاتی ہے۔ امام مالک تم بھی فتویٰ دو، کیونکہ رسول کی مسجد میں بیٹھ کر صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی حدیثوں کا درس تو امام مالک دیا کرتے تھے۔ بادشاہوں کی حکومتیں جسموں پر ہوا کرتی تھی، اور امام مالک کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہوا کرتی تھی۔ بادشاہ کو ہی پتا تھا میری بات لوگ تب مانیں گے جب امام مالک اس پر اپنی مہر لگا دیں گے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی سوال کیا، مجھ سے یہ فتوے کا سوال کرنے والے، میں فتویٰ لکھوں کہ تیری کہی ہوئی بات ٹھیک ہے، زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے، اگر مجھ سے فتویٰ لینا ہے تو محمد کی کوئی حدیث پیش کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا حدیث رسول تو نہیں ہے، کہا پھر مالک کٹ سکتا ہے، حدیث رسول کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا۔ کہا پتہ ہے بادشاہ سے ٹکر لینے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہا جو جی میں آتا ہے کر گزرو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو سیاہ کیا گیا، گدھے پہ بٹھایا گیا، گلے میں جوتیاں ڈالی گئی، ڈھول پیٹنے والا، منادی کرنے والا بازار میں چل رہا ہے اور منادی کر رہا ہے اور کہتا ہے یہ وہ ہے جس نے بادشاہ کی بات کے خلاف بات کی تھی۔ جب وہ چپ ہوتا تو امام مالک پکار اٹھتے، من عرفنی فقد عرفنی، ارے وہ لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے میں مسجد رسول میں درس حدیث دینے والا امام مالک ہوں۔ لوگوں نے کہا اے امام تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ کہا جو فتویٰ بادشاہ دلوانا چاہتا ہے وہ حدیث رسول کے خلاف ہے، مالک اپنی گردن کٹوا سکتا ہے، حدیث رسول کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہ ہے اہل الحدیث کی جماعت کہ حق وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آئے، وہ حق ہے، اور جو اس سے ٹکرا جائے وہ بات بھلے بادشاہ کی کیوں نہ ہو وہ حق نہیں ہوا کرتی۔ حق وہی ہے جو محمد کریم کی زبان سے ادا ہو گیا۔ اسی لیے ابو بکر عیاش رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ما فی الدنیا قوم افضل من اصحاب الحدیث، دنیا میں اہل الحدیث سے زیادہ شرف والی کوئی قوم نہیں ہے۔ سب سے زیادہ شرف والی قوم یہی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب کو تھاما ہے اور دوسرے ہاتھ میں محمد کریم کی حدیث کو تھاما ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، وہ فرمایا کرتے تھے اثبت الناس علی الصراط اصحاب الحدیث، پورے صراط پر سب سے زیادہ ثابت قدم استقامت والے لوگ وہ ہوں گے جنہیں اصحاب الحدیث کہا جاتا ہے، جنہیں اہل الحدیث کہا جاتا ہے، جن کے ہاتھ میں دو ہی چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ پورے صراط پر سب سے زیادہ ثابت قدم قوم یہی ہوگی جو پوری زندگی کے اندر محمد کریم کی حدیثوں کا دفاع کرتے ہوئے گزارتے۔ ہارون الرشید نے اسی لیے کہا تھا طلبت الحق فوجدته مع اصحاب الحدیث، میں نے حق کو تلاش کیا، حق کو چاہا اور حق مجھے اہل الحدیث کے پاس ملا۔ عظیم محدث
ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی عام آدمی اور عجمی آدمی کے لیے باعث سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اہل سنت کے کسی عالم سے ملاقات اور استفادے کا شرف عطا کر دے۔ اہل الحدیث، اہل السنت، یہ دونوں مترادف چیزیں ہیں۔ نبی کی حدیث والے، نبی کی سنتوں والے، جن کے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب اور ایک ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور آپ کی سنتیں ہیں، یہ وہ جماعت ہے جو راہ حق پر ہے، جو صحابہ کے منہج پر ہے، جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں۔ اگر چاہتے ہو نجات تو آئیے، آپ کو پیمانہ ترازو امام الانبیاء دے کر گئے، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ حق والوں کا راستہ ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے ذریعے اللہ شہروں اور ملکوں کو زندگی عطا کرتا ہے، اور وہ اہل سنت ہے۔ اہل سنت سب سے بہتر لوگ ہیں جو لوگوں کو بدعت سے منع کرتے ہیں اور سنت کی دعوت دیتے ہیں۔ اس دور کے اندر اہل الحدیث ہی وہ جماعت ہے جو ہر عمل پہ رک کر سوال کرتی ہے، اے تیجا کرنے والوں، اے ساتواں کرنے والوں، اے نواں کرنے والوں، اے 10واں اور 40واں کرنے والوں، اے کل اور برسی کرنے والوں، اے مردے کے نام پہ قرآن پڑھ کے اس کی روح کو اصحال ثواب کر کے خود اپنی پیٹ پوجا کر کے جانے والوں، اگر یہ سنت ہوتا تو محمد کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے تسبیح ہاتھ میں لے کے اس پہ دانے پھیرنے والوں، اگر یہ سنت ہوتا تو رسول اس پہ عمل کرتے۔ اے لائٹیں بند کر کے اللہ الا اللہ کی ضربیں مارنے والوں، اگر یہ سنت ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل کرتے۔ سوائے اہل الحدیث کے اور کوئی جماعت ایسی رہی جو بدعت اور سنت میں تفریق کر سکے۔ باقی کہتے ہیں جی کی حرج ہے، کھانا سامنے رکھ کے سورۃ یاسین پڑھ لی جائے، کیا حرج ہے؟ میت کے لیے آتے ہیں، افسوس کے لیے آتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لی جائے، کیا حرج؟ سامنے گٹھلیاں پڑی ہیں، ان پہ اگر گٹھلیاں نہیں ہوں گی لوگ باتیں کریں گے، سگریٹیں پیئیں گے، حکے پیئیں گے، ادھر ادھر کی ماریں گے، اخبار پڑھیں گے۔ اچھا کام ہے نا، گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا وظیفہ کر لیا جائے اور 100 200 500 دفعہ پڑھ کے اس میت کو بخش دیا جائے، اچھی بات ہے۔ سوائے اہل الحدیث کے کوئی جماعت نہیں۔ وہ کہتی ہے اگر یہ عمل اچھا ہوتا تو اچھوں کے سردار رسول بتا کر جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب امام الانبیاء نے یہ عمل نہ خدیجہ کی وفات پہ کیا، نہ حمزہ کی شہادت پہ کیا، نہ رقیہ کی وفات پہ کیا، نہ قاسم اور ابراہیم کی وفات پہ کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین، اگر یہ عمل سنت ہوتا تو محمد کر کے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کی وفات پہ تو ایک صحابی نے یہاں تک کہہ دیا تھا اللہ کی قسم ہمارے رسول ہمیں اس حال میں چھوڑ کر گئے کہ آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کا علم ہمیں دے کر گئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسے چمکتے ہوئے دین پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات اتنی ہی چمکتی ہے جتنا اس کا دن چمکتا ہے۔ یہ عمل بدعت ہے، یہ عمل سنت ہے، اس کی تفریق ملے گی تو اہل الحدیث کے پاس، جو ہر عمل کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں حضرت آپ جو یہ عمل کر رہے ہو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے؟ ابو بکر ایاس سے پوچھا گیا سنی کون ہے تو انہوں نے فرمایا سنی وہ ہے جس کے سامنے منمانی باتیں آئیں، سنی سنائی باتیں ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی، جس کے سامنے یہ باتیں آئے سنی وہ ہے جو ان باتوں کو بالکل نہیں اپنی نظروں میں جماتا اور نہ ہی ان کی طرف التفات کرتا۔ اب سوچئے یہ کون لوگ ہیں جو ہر سنی سنائی پر سبحان اللہ، ہر سنی سنائی پہ سبحان اللہ۔ مولوی صاحب بیان کرتے کرتے کہتے ہیں او پیر ہمارا گولڈے والا اسٹیشن پہ آیا، ایک انگریز کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، پیر کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ بابا جی نے پوچھا، انگریز نے پوچھا پیر صاحب یہ تسبیح کیا کرتی ہے؟ کہا یہ بندوق کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا بھی بتاتا ہوں، لوڈ کی، چھرا ڈالا، اوپر لیا نشانہ، مارا، پرندہ گرا، مر گیا۔ اس نے کہا بندوق یہ کرتی ہے۔ بابا جی آپ کی تسبیح کیا کرتی؟ کہا بھی بتاتا ہوں۔ اس نے پڑھا، پڑھ کے تسبیح منہ کے قریب کی، پھونک مارا، اس کے اوپر رکھا، پرندہ زندہ ہو کے پھر چلا گیا۔
نیچے والے جتنے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا عظیم کرام